الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریف بڑائی خالق کائنات کے لیے ہے. اس پورے جہان کو، پوری دنیا کو، زمین آسمان کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. تمام مخلوقات کا تنے تنہا مالک ہے، پالنہار ہے، اور ان تمام مخلوقات پر، ساری کائنات پر تنے تنہا حکمرانی کرنے والا اور بادشاہت کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کون ہے. وہ اللہ جس کے ارد گرد پوری دنیا ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو موت دیتا ہے، جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے. اس اللہ کے بارے میں مختصر تعریف اور مختصر تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے بندگی کرتے ہیں، جس سے لو لگاتے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں، حقیقی طور پر اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح چیز جان سکیں. اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی جو صحیح تعریف ہے، اللہ کا جو صحیح تعارف ہے، اس کو جان سکیں تاکہ اس پر صحیح سے ہمارا ایمان ہو، صحیح سے اللہ کی بندگی کر سکیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکیں. جب مانگیں کہ تو حقیقی طور پر اپنے خالق اور مالک سے مانگیں. جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کی بندگی کریں، اس سے لو لگائیں، اس کی تعریف کریں، تو اللہ کا تعارف ہمارے ذہن میں ہو. اللہ کون ہے؟ جو اس پورے سنسار کو بنانے والا ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ آج مختصر طور پر اللہ کی تعریف جانیں گے، اور اللہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک مقدس کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل کی ہے. اس قرآن کے حوالے سے اللہ کی مختصر تعریف جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے خالق کو صحیح طور پر پہچان سکیں، صحیح طور پر اس پر ایمان لا سکیں، صحیح طور پر اس کی بندگی کر سکیں، صحیح طریقے سے اور صحیح طور پر اللہ رب العالمین سے مانگ سکیں، اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ کون ہے؟ اللہ میرا رب ہے، ہم سب کا رب ہے. ایک لفظ میں اگر سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ایک جملے میں اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا، ایک جملے میں. اور اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، پوری دنیا کا خالق ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے مخلوق ہے، اللہ اکیلا. آج اسی کی مختصر تعریف قرآن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت نازل کی ہے. اس سورت کا پس منظر یہ ہے اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کیوں نازل کی. اگر اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی تعریف پوچھی، اللہ کا نسب پوچھا. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا، مختصر طور پہ بیان کیا. اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں.
یہ وہ سورہ اخلاص ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تہائی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سونا نہیں چاہتے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، وہ تہائی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ سونے سے پہلے اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت کر کے سوئیں۔ بڑی پیاری سورت ہے، بڑی عمدہ سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس سے محبت کرنی چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے، اور بھی سورتوں کی تلاوت کرتے، ساتھ ساتھ اس سورت کی تلاوت ہر رکعت میں کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابہ ایسا کرتے ہیں، اس سورت سے محبت کی بنیاد پر ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ آج اسی سورت کے حوالے سے اللہ کی تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کی تعریف اس قدر زیادہ ہے کہ زبان تھک جائے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ مختصر تعریف سورۃ الاخلاص کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی، مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیے اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کیا، اللہ کا نسب کیا ہے؟ آپ مشرکین سے بتائیں، قل، آپ بتائیں انہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ آپ انہیں بتائیے اللہ کی پہلی تعریف اللہ ایک ہے۔ یہ جو قل هو اللہ احد، آپ کہیے ان مشرکین سے، یہ خطاب مشرکین کو ہے، اور یہ آیت عام بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمام دنیا والوں کے لیے، کہ ہم جانیں، اس پر ایمان لائیں اللہ ایک ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کو بھی سمجھ لیں۔ دن و رات اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لفظ اللہ کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بھی سمجھیں اللہ کیا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ نام اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، اور یہ نام صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اس کو کسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا معنی بھی نہیں نکلے گا۔ اگر ترجمہ کیا بھی جائے، ٹرانسلیشن کیا جائے، تو اللہ کا جو معنی ہے وہ نہیں نکل سکتا، کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ الالہ سے بنا ہوا، الالہ معبود کو کہتے ہیں، معبود جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ جن کے اوصاف کاملہ اور جن کے صفات جامعہ، وہ ذات جن کے اوصاف کاملہ، جن کی صفات جامعہ والی ذات ہے، یا ایسی صفات کی مالک ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہے، ایسی ذات جو تمام خوبیوں کا مالک ہو، تمام اعلیٰ صفات کا مالک ہو، اور بندگی کے لائق ہو، عبادت کے لائق ہو، اسے اللہ کہا جاتا ہے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے علاوہ بندگی کسی کو سزاوار نہیں ہے، جو اکیلا بندگی کے لائق ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی، آپ مشرکین سے بتائیے اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کہتے ہیں وہ ذات جس کی بندگی کی جائے، جیسے آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، صرف اسی کی بندگی جائز ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، موسیٰ کو بتایا، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں رب ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا،
نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فاعبدنی میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے تم نماز پڑھتے رہو۔ تو یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، اور یہ تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ اللہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جیسے اللہ نے خطاب کیا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے لائق سوائے میرے، فاعبدنی، تو اس لیے مجھے ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، اور میری بندگی میرا ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرتے رہو۔ تو اللہ ہی رب العالمین وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری دنیا کو بنایا۔ اللہ ہی تعالیٰ دن لاتا ہے، رات لاتا ہے، ٹھنڈی لاتا ہے، گرمی لاتا ہے، بارش لاتا ہے، بادل لاتا ہے، بجلی لاتا ہے، کڑک لاتا ہے، طوفان لاتا ہے، زلزلہ لاتا ہے، اللہ ہی رب العالمین اکیلا تنہا۔ تو اللہ کو ہم نے سمجھ لیا۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی بندگی کی جائے۔ تو اے نبی آپ مشرکین سے بتائیں اللہ کی تعریف کیا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ بتائیں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ اللہ بے نیاز کا مطلب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ تھکان آتی ہے، اللہ کو نہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تو اعلیٰ ہے، اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو شان والا ہے، اللہ تو بڑا سے بڑا ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ اعظم ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، پل پل محتاج ہیں، ہر ایک لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے، اللہ کا محتاج ہے، سننے کے لیے کان میں طاقت چاہیے، اللہ کا محتاج ہے، چلنے کے لیے ہاتھ اور پیر میں جسم میں طاقت و قوت چاہیے، اللہ کے محتاج ہیں، سونے کے لیے نیند چاہیے، اللہ کے محتاج ہیں، روزی روٹی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، بستر پہ سوئیں اٹھنے کے لیے اللہ سے محتاج ہیں، پیشاب کرنے جائیں پیشاب بدن سے نکلے، استنجا کریں، اللہ کے محتاج ہیں، بیت الخلاء سے اٹھ کے واپس آ جائیں، چلنے کی حرکت پیدا ہو، اللہ کے محتاج ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے، چلانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ہر چیز کرنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے محتاج، پل پل محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی دوسری تعریف یہ ہے اللہ بے نیاز ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہو، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک اور سازی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب یہ ایمان ہمارے دل میں پختہ ہوگا، سورۃ الاخلاص کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تو جب ہم بندگی کریں گے اللہ کی بندگی کریں گے، مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، سر جھکائیں گے اللہ کے لیے سر جھکائیں گے، سجدہ کسی غیر کو نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات ہے نا، مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ قرآن کی اس آیت کو، اس صورت کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کو، اس صورت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگے، انبیاء اللہ سے مانگے، اور ہم کس سے مانگے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سے مانگے۔ قرآن میں سورۃ شورى میں ابراہیم علیہ السلام کی بات، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تعریف بیان کرتے۔ رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے میری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا، انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہبری کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں کھلاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بابا کھلاتا ہے، پیر صاحب کھلاتے ہیں، غوث کھلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کتنا ناراض ہوگا
پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تو کہیں کہ اللہ کھلاتا ہے ہمیں، اور ہم یہ کہتے ہیں امتی ہو کر، گناہ گار امتی ہو کر، ہمارے پاس تو ایمان بھی ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، بندگی اور ایمان اور اعمال کچھ نہیں ہے، گناہ گار بندے سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور ہم گناہ گار کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ کھلاتا ہے۔ انبیاء کہیں اللہ کھلاتا ہے اور ہم کہیں کہ بندہ کھلاتا ہے، کتنے تکلیف کی بات، اللہ کو اس سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ آپ مالک کو مالک نہ کہیں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ خالق کی بندگی نہ کریں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگیں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کھول کر آپ خود سے بھی دیکھ لیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ٹھیک کرتا ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، مزارات کا رخ کرتے ہیں، قبروں اور قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے ٹھیک کرتا ہے، تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا حوالہ دے کر اللہ سے شفا یابی کی امید لگانی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ میرا رب وہ ہے جو مجھے زندہ رکھا ہے، زندگی دے رہا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، موت دے کر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کی قدرت نہیں ہے، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی دے، موت دے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ وہ میرا رب ہے جس سے میں امید لگا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے وہ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ احد قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ مشرکین سے بتائیں اور پوری دنیا والوں کو بتائیں اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ جب اکیلا ہے تو بندگی بھی اکیلے ذات کی، اکیلے اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو فرشتوں کی، انسانوں کی، شہداء کی، انبیاء کی، اولیاء کی کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تنے تنہا حکم دیتا ہے ہو جاؤ، دنیا میں وہ چیز ہو جاتی ہے، وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تک آنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات، اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے وجود میں آ جا اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان گیا گزرا ہے جو ہم اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کسی کے ذریعے سے پہنچنا چاہیے وہاں تک۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا کا حوالہ دیتے ہیں، منسٹروں کا حوالہ دیتے ہیں، راجاؤں اور بادشاہوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، جزاکم اللہ، جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، ایم پی ایم ایل اے تک پہنچنے کے لیے چپراسی اور پیون کا حوالہ لینا پڑتا ہے، واسطہ لینا پڑتا ہے، اللہ تک بھی پہنچنے کے لیے واسطہ چاہیے۔ مکان پہ چڑھنے کے لیے جیسے سیڑھی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ مکان تو اونچا ہے، دور ہے، ہماری ہائٹ سے دور ہے تو سیڑھی چاہیے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر ہر جگہ ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہو، یہ جو شہ رگ ہے اس سے بھی قریب ہو۔ جو اللہ تعالی ہمارے قریب ہے، جو اللہ تعالی ہمارے نزدیک ہے، اس نزدیک تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، کوئی سیڑھی چاہیے۔ آپ کے پاس اگر پی ایم یہاں موجود ہو، وزیر اعظم آ جائے، آپ اس سے بات کرنے کے لیے دوسرے کو بلائیں گے؟ آپ کے پاس تو ہے، آپ کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ نے خود بتا دیا تم مجھے ڈائریکٹ پکارو، کسی کا واسطہ اور کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے۔ تو ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ آج جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے رب کو، اپنے آقا کو اور اپنے مولا کو، کارساز کو پہچانے جانیں اور اس کا حق ادا کریں۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔
ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، پوری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، تمام مخلوقات کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ ہی اللہ کو کوئی جننے والا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، جب یہ بات کہتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ پیدا ہوا ہے کسی سے، اور اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ کو ہم نے کیا جانا؟ اللہ ہمارا رب ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اپنے رب کی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ لوگوں سے بتائیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ونسکی میری قربانی، اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو جب اس بات پر ایمان ہو گیا کہ اللہ پوری دنیا کا تنہا خالق ہے اور وہی پوری دنیا کا مالک ہے، تو بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اسی کی۔ اس لحاظ سے ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لائیں، ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان لائیں، ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورے جہان کا مالک، مدبر اور نگراں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بے شک تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ تنہا، اللہ کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے، روزی دینے والا اللہ اکیلا ہے، اولاد دینے والا اللہ اکیلا ہے، بارش برسانے والا اللہ اکیلا ہے، دن و رات لانے والا اللہ اکیلا ہے، اور ہماری قسمت بنانے والا اللہ اکیلا ہے، اکیلا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان ہو کہ اللہ تنہا پوری کائنات کی نگرانی کرنے والا، پوری دنیا کو چلانے والا، اور اللہ کی الوہیت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا سچا پکا معبود برحق ہے، تو جب وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، بندگی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے لاکھوں سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو بھیجا ہے۔ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے جو صفات ہیں اور اللہ کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان اعمال کو اللہ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے، اللہ کے عمل میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔
تو جب ہم دعا کریں اللہ سے، نماز پڑھیں اللہ سے، اللہ کے لیے، قربانی کریں اللہ کے لیے، سجدہ کریں اللہ کے لیے، قیام کریں اللہ کے لیے، رکوع کریں اللہ کے لیے، دعا کریں، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے، بیمار ہو تو اللہ کی طرف آئیں، کام نہ بنے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کریں۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اللہ کا حق ہم نے جان لیا ہے، اور اللہ کا حق اگر ہم اس طرح سے ادا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم نے اللہ کو جان لیا، اللہ اکیلا ہے، اکیلا خالق اور مالک اور مدبر ہے، اس اکیلے اللہ رب العالمین کی ہم بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کو بھی اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کریں گے، کسی سے دعا نہیں مانگیں گے، کسی کے سامنے اپنے سر اور پیشانی کو نہیں جھکائیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کا گن گائیں گے اور اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے ایمان کو پہاڑ جیسا ایمان بنا دے۔ فتنوں کے دور میں انسانوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اللہ ہمارا ایسا ایمان بنا دے کہ ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ بار الہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ بار الہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کے فرامین سے، آپ کی سیرت سے محبت کرنے کی توفیق دے، نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔